اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے عزیزان۔ اس عظیم کتاب میں خداوند عالم نے شیطان کا بہت ذکر کیا ہے۔ شیطان کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں، اور خداوند عالم نے ہمیشہ انسان کو تاکید سے بتایا کہ شیطان سے بچتے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم خالق بیان کر رہے ہیں کہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اور یہ کوئی معمولی دشمن نہیں ہے عزیزان۔ خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں کہ انہو لکم عدو مبین، یہ آپ لوگوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ادھر سے خداوند عالم باقاعدہ وظیفہ بتا رہا ہے، فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان آپ لوگوں کا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، یہ وظیفہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی اس کو اپنا دشمن بنائیں۔ ایسا نہیں ہے ایک طرف سے کہ یہ آپ کا دشمن ہے بس، نہیں، یہ آپ کا دشمن ہے شیطان، اور آپ بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، آپ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اور یہ کتنا خطرناک دشمن ہے عزیزان، اس کے اندر کتنی طاقت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک اتنے طولانی عرصے میں بہت سارے لوگوں کو اس نے گمراہ کیا، اتنا سارا تجربہ اس کے پاس ہے۔ اور پھر خداوند عالم نے خود ان کو طاقت دی ہے کہ جب خداوند عالم کی درگاہ میں اس نے سرکشی کیا، خداوند عالم نے اس کو راندے درگاہ الہی کیا، رجیم ہو کے نکل گئے خدا کی درگاہ سے، تو خدا کی درگاہ میں التجا کیا، کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار مجھے قیامت تک مہلت دیں، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قال فإنک من المنظرین، خداوند عالم نے کہا اب ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، لیکن ایک خاص وقت تک، الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص وقت تک آپ کے لیے اجازت ہے۔ اجازت ملنے کے ساتھ فوراً اس دشمن نے اعلان کیا، کیا کہا؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، پروردگار آپ کی عزت کی قسم میں آپ کے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے آپ کے مخلص بندوں کے کے سب کو گمراہ کروں گا۔ مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں، باقی سب کے سب کو گمراہ کروں گا۔ اور گمراہ کرنے کے لیے کہاں تک جاتے ہیں یہ انسان شیطان؟ خداوند عالم سورہ اسراء میں فرماتے ہیں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، چاہے آپ کو اجازت ہے، آپ اب انسان کے گوشت میں، انسان کے خون میں، انسان کی اولاد میں، انسان کے مال میں داخل ہو جائیں۔ یہ کتنا خطرناک دشمن ہے، یہ ہمارے خون میں داخل ہو رہا ہے، یہ ہمارے مال میں حتی اولاد میں داخل ہو رہا ہے۔ اور ایسے دشمن سے ہم غافل ہیں عزیزاں، ایسے دشمن صبح و شام ہمارے پیچھے لگا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں متعدد آیات میں خداوند عالم نے شیطان سے بچنے کی تلقین کی ہے، واقعے کی شکل میں، قصے کی شکل میں، نصیحت کی شکل میں خداوند عالم نے بیان کیا کہ شیطان سے بچتے رہیں۔ اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں سب سے طولانی ترین جو خطبہ ہے وہ شیطان کے متعلق بیان کیا، شیطان سے بچے رہیں، شیطان آپ کا دشمن ہے، شیطان آپ کو تباہ کرے گا۔ عزیزان، اس شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے گوشت میں داخل ہو رہا ہے، وہ ہمارے خون میں داخل ہو رہا ہے، وہ ہمارے اولاد میں داخل ہو رہا ہے، تو ہم بچنے کے لیے کیا کریں؟ شیطان کن لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور کن لوگوں سے شیطان بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، خداوند عالم سورہ مبارک زخرف میں اعلان کر رہا ہے۔ ایک عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان آگے دل میں بیٹھ جاتا ہے، ایک عمل ہے جس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ خداوند عالم فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بھی اس دنیا میں رحمان کی یاد میں سستی کرے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیں۔ دیکھیں، رحمان کی یاد میں سستی آئے گی، رب کی یاد کرنے میں سستی کرو گے، شیطان آگے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ وعدہ الہی ہے، خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں، قرآن مجید میں اعلان کر رہا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو بھی رحمان کی یاد میں سستی کریں، رحمان کی یاد میں غفلت برتیں، رحمان کی یاد میں کم رنگی ایجاد کریں، تو نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا،
شیطان اس کے اوپر مسلط ہو، نقیض لہو شیطان، یعنی مسلط کر دیتے ہیں اس کے اوپر شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، بس یہی شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ بس شیطان کن لوگوں سے بھاگ جاتا ہے؟ جو صبح و شام رحمان کی یاد میں، جو پروردگار کی یاد میں۔ اسی لیے تو خدا عالم نے اعلان کیا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، آپ میری یاد کرو گے، میں آپ کی یاد کروں گا۔ دیکھیں، خدا کی یاد کرو گے، خدا آپ کے دل میں رہے گا۔ خدا کی یاد کو بلا دو گے، فراموش کرو گے، شیطان نقیض لہو شیطان، شیطان آگے بیٹھے۔ اب امتحان خود سے لینا ہے اپنا کہ ہم دن میں کتنا خدا کو یاد کرتے ہیں، کتنا وقت گزارتے ہیں خدا کی یاد میں، اور کتنا وقت خدا کی یاد سے دور ہو کے گزارتے ہیں۔ اگر اکثر وقت ہم خدا کی یاد میں گزارتے ہیں تو ہم خدا کے ساتھ ہیں، نہیں اگر خدا کی یاد سے ہم دور ہیں تو پھر تیسرا کوئی راستہ نہیں، ہم شیطان کے ساتھ۔ خداوند عالم ہمیں اسی ابدی دشمن شیطان سے کہ شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔